صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 فروری ہے اور کہا جاتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان ایک چیز سوچنی چاہیے کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دیا تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ اس شخص کے لیے ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ بہت ساری احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز تکلم ہے وہ یہی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اگر ہم ایمان نہیں رکھتے تو پھر تو ہمیں غیر مسلموں کی طرح لائف کو انجوائے کرنے کا پورا حق ہے۔ لیکن اگر ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ کل ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ قرآن مجید کی سری آیت ہے سورہ نور کی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو دنیا کا عذاب آپ دیکھ رہے ہیں، فیملی سسٹم کی تباہی کی صورت میں ہے۔ جوانی آپ کی عیاشیوں میں گزرتی ہے، مگر جب بڑھاپا آتا ہے تو آپ ان کی قسمہ پرسی کی حالت دیکھیں، کیونکہ جب ہمارا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہوگا تو رشتے خراب ہو گئے، رشتے ٹوٹیں گے، اور یہ جو ایک اللہ نے ہمیں ایک نظام کے تحت جوڑا ہوا ہے، والد والدہ، دادی دادا، نانا نانی، ماموں چچا پھوپھی خالہ، یہ سارا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن میں آپ جا کے دیکھیں جو ان کا حال ہو گیا بیچاروں کا، لوگ ان کی جوانی کو دیکھ کر رالیں ٹپکاتے ہیں لیکن ان کے بڑھاپے کو نہیں دیکھتے کہ ان کا بڑھاپا کیسا گزر رہا ہے۔ میں نے دیکھے ہیں ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے کہ بڑھاپے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جوانی گزار دی اسی طرح عیاشیوں میں۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان اس طرف غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کلچر کس طرف جا رہا ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت کے جڑنے کا نکاح کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں رکھا۔ قرآن کی صاف آیت ہے کہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو زوجہ کے علاوہ کسی اور راستے سے خواہش پوری کرتا ہے تو یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ اور یہ بات خوب یاد رکھیے کہ ہر برائی پر اس دور میں اچھائی کا لیبل لگا لیا جاتا ہے۔ تو ویلنٹائن ڈے کو محبت کا دن کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ شہوت پرستی کا دن ہے۔ محبت والدین سے ہوتی ہے، محبت اولاد سے ہوتی ہے، محبت بیوی سے ہوتی ہے۔ گرل فرینڈ کی جو محبت ہے وہ محبت نہیں ہے، وہ ایک خواہش پوری کرنے کا ایک حیوانی طریقہ ہے۔ جو جانوروں میں بہت سارے جانور ہیں جو بغیر نکاح کے رہتے ہیں، تو یہ حیوانی طریقہ ہے، درندگی والا طریقہ ہے۔ تو نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ان ناجائز راستوں کو پہ پابندی لگانی چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی واقعہ سنا کے چھوٹی سی بات کر کے اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابھی میں ہانگ کانگ میں تھا تو ہمارے ایک دوست تھے جو وہاں پولیس آفیسر تھے، پاکستانی تھے لیکن وہیں کے نیشنل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں بہت سارے مجرم ایسے ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ ان کو کس طرح سے دعوت دیتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم ان کو ایسے دعوت دیتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو آج تم نشے کے کیس میں پکڑے گئے، حالانکہ تمہارا خیال نہیں تھا کہ تم پکڑے جاؤ گے، لیکن آج تم پکڑے گئے اور آج تم جیل کی کوٹریوں میں ہو، تو کیا تم یہ سوچتے ہو کہ کاش ہم نے یہ جرم نہ کیا ہوتا؟ تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم یہ سوچتے ہیں کاش ہم نے یہ جرم نہ کیا ہوتا۔ کہتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ایک دن آنے والا ہے اللہ بھی تمہیں پکڑے گا اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوگے، تو جیسے تم اس وقت دنیا میں گناہ کرتے ہو، جیسے تم نے اس وقت قانون کی خلاف ورزی کی اور تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا مگر تم پکڑ لیے گئے، تو اسی طرح آج تم گناہ کرتے ہو یہ سوچ کے کہ کل کوئی نہیں پکڑے گا، حالانکہ اللہ تمہیں پکڑے گا۔ تو حکومت کی دسترس سے بچنا تو پھر بھی ممکن ہے مگر اللہ کی پکڑ سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو کل قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ان قیدیوں پہ بہت اثر کرتی ہے کہ واقعی ہم تو یہ سمجھتے تھے ہم نہیں پکڑے جائیں گے۔ یہ جتنے جرائم پیشہ لوگ جو جیلوں کی کوٹریوں میں بند ہیں، ان کا یہی خیال تھا کہ ہم پکڑائی میں نہیں آئیں گے، ہم گرفتار نہیں ہوں گے، ہم چھپ کے کرتے رہیں گے، لیکن آ جاتے ہیں یہ۔ تو جب دنیا کی حکومتوں کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو اللہ تو ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے۔ تو آج جو لوگ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں یا کل یعنی جس دن بھی لوگ ویلنٹائن ڈے منائیں گے، لڑکے لڑکیاں دوستیاں لگائیں گی، ڈیٹیں ماریں گے، اور جو ایک دوسرے کو حرام کاری اور فحاشی کے نام پہ تحفے تحائف پیش کیے جاتے ہیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، آپ مزے اڑا لیں۔ قرآن کے صاف الفاظ ہیں تمتعوا، مزے اڑاؤ، فإن مصیرکم الی النار، آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جب اتنی نعمتیں دی ہیں تو ہمیں پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے کہ جیسے چاہو لائف کو انجوائے کرو، ایک دن ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ تو میں والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنی جوان بیٹے بیٹیوں پہ نظر رکھیں، ان کے موبائل پہ نظر رکھیں، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو
اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ کل ہمیں حساب و کتاب دینا ہے, تو کل ہمیں ان چیزوں کا حساب دینا پڑے گا. اپنی اولاد کو بتائیں, اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو بتائیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جب جوان ہوئی تو اپنے بیٹوں کو بلایا, کہ 3 بیٹے تھے, ان کو کہا کہ دیکھو تم جو بھی تم میں نکاح کرنا چاہتا ہے, میں آج تمہارا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن حرام کی طرف مت جانا. سختی سے منع کیا. تو یہ صحابہ تھے جو اپنی اولادوں کے نکاح کا انتظام کرتے تھے. آج والدین کا فرض ہے, اولاد بالغ ہوتی ہے اس کے نکاح کی کوشش کریں اور اس کو دوستیوں سے منع کریں. اللہ تعالی ہمیں ایمان اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے, اور اس کلچر کو جو خالصتاً ایک غیر مسلموں کا کلچر ہے, اللہ ہمیں اس سے, اس فحاشی سے اور اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے YouTube سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.